الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وقال تعالی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتقوى اللہ فإنه رأس الأمر كله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دینے کے لیے اپنا دین و رحمت فرمایا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کمائیں گے، دنیا بنائیں گے تو اس سے دنیا بنے گی، نماز پڑھیں گے، ذکر و تلاوت کریں گے، کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس سے ہماری جنت بنے گی۔ یہ نظریہ عمومی طور پر بنا ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی اپنے دنیاوی مسائل کی شکایت لے کر آیا، کوئی پریشانی لے کر آیا، کوئی تکلیف کی بات لے کے آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو عمل کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں گھر میں اکیلی ہوں، کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جو جانور ہے اس کی خدمت بھی کرنا پڑتی ہے، اور اس زمانے میں چکیاں تو تھی نہیں، وہ جو ہاتھ والی چکی تھی اسی میں آٹا پستا تھا تو اس کو بھی ہاتھ سے چلانا پڑتا ہے، جو کہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کوئی خادم مرحمت فرما دیں، کوئی کام کاج کرنے والا نوکر مرحمت فرما دیں تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، کچھ کام وہ کر لیا کرے گا، کچھ کام میں کر لیا کروں گی، اس سے ہماری گاڑی چل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میں تجھے نوکر سے، ملازم سے، کام کرنے والے سے زیادہ اچھی بات نہ بتاؤں؟ کہا، بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب تو رات کو سونے کے لیے لیٹا کرے تو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، یہ تیرے لیے نوکر سے زیادہ بہتر ہے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دین سے صرف آخرت نہیں بلکہ دین سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، دین سے اللہ دنیا کے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، بھوک ہے، تو آپ کے پاس اگر کچھ ہو
تو وہ مرحمت فرما دیں، نہیں تو کوئی اور برکت کی دعا دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیم کو یہ نہیں کہ آپ نے 2 بوریاں گندم کی دے دیں، 2 بوریاں جو کی دے دیں، کوئی 15-20 یا 50-60 درہم دے دیے، دینار دے دیے، آپ نے یوں نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یا سلیم اصبری، اے سلیم صبر کر۔ صبر بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ تو میں خود ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا سلیم اصبری، اے سلیم صبر کر۔ اللہ کی قسم محمد کے اہل بیت کے پاس بھی 1 ہفتے سے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے سے دنیا بھی بناتے ہیں، دین کے ذریعے سے آخرت بھی بناتے ہیں۔ اور دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ان باتوں کو پورا کرنا جن باتوں کے کرنے کو اللہ نے کہا ہے، مثلا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے 40واں حصہ غریبوں میں، مسکینوں میں خرچ کرنا، تنگ دستوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں خرچ کرنا۔ اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، استعداد دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ جی یہ آپ گولی لے لیں، یہ سیرپ لے لیں، اس گولی کو اس طرح استعمال کرنا ہے، سیرپ کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے دیگ کا چاول نہیں کھانا، بریانی نہیں کھانی، بڑے کا گوشت نہیں کھانا، اچار نہیں کھانا، کھٹی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے کرنے کے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے بچنے کو اللہ نے حکم فرمایا، اور جن باتوں سے بچنے کو اللہ نے جن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیز کو، برائی سے بچنا، ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اب اعمال کرنا بھی ضروری اور برائی سے بچنا بھی ضروری، لیکن اگر دونوں باتوں کا توازن کیا جائے، ان دونوں باتوں کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے تو زیادہ ضروری ہے برائی سے بچنا۔ فرائض کا پورا کرنا یہ تو فرض ہی فرض ہے، واجبات کا ادا کرنا یہ تو واجب ہی واجب ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم چیز وہ برائی سے بچنا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ اتنا ضروری عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے کہ زندگی میں کوئی برائی نہ ہو، نہ آنکھ سے کوئی گناہ ہو، نہ زبان سے کوئی گناہ ہو، نہ کانوں سے کوئی گناہ ہو، نہ شرمگاہ سے کوئی گناہ ہو، پورے وجود سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اتنا ضروری عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، جو لوگ برائی سے بچتے ہیں اور نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، اپنے دامن کو حرام کاریوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نیکیاں صرف اور صرف انہی کی قبول کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نماز کے بھی بڑے پکے پابند ہوتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی صبح اٹھتے ہی شروع کر دیتے ہیں، کئی پارے پڑھ جاتے ہیں، بعض تو 10 20 پارے بھی پڑھ جاتے ہیں، ختم پہ ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مالی استعداد دی ہوئی ہے تو ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، سال میں کئی دفعہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال حج بھی کر لیتے ہیں، خیرات بھی بہت کرتے ہیں، لیکن حرام سے بچنے میں وہ کچے ہوتے ہیں، حرام سے نہیں بچتے، غیبت بھی کرتے ہیں، اوروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اوروں پہ تبصرے بھی کرتے ہیں، اوروں کو حقیر بھی جانتے ہیں، اور اپنے ملازمین کو گالیاں بھی دیتے ہیں، گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کی بے عزتیاں بھی کر دیتے ہیں، اپنی بیوی سے لڑائیاں بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ ایسی ان کی زندگی ہوتی ہے کہ نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن حرام سے نہیں بچتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں تب قبول کرتا ہوں
جب ان کی زندگی میں تقوی ہو۔ ایک آدمی کے پاس تقوی ہے، تھوڑی سی نیکیاں کرتا ہے، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقرب ہے اور محبوب ہے اس شخص سے جو بہت نیکیاں کرتا ہے لیکن تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، گناہوں سے بچتا نہیں ہے، نگاہیں اس کی آوارہ ہیں، زبان اس کی بے قابو ہے، کان اس کے حرام بھی سنتے ہیں حلال بھی سنتے ہیں، ایسی گڑبڑ وہ زندگی گزار رہا ہے، ایسی مکس وہ زندگی گزار رہا ہے، ایسے انسان کی بہت سی نیکیاں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جہاں تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام نے دعوت دی، ہود علیہ السلام نے دعوت دی، صالح علیہ السلام نے دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اور بہت سارے نبیوں کے تذکرے ہوئے اور نبیوں کی دعوت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، تو ہر دعوت میں نبی نے تقوی کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ جب نبی کی دعوت کا تذکرہ آتا ہے، جب نبی کی دعوت کے الفاظ آتے ہیں تو اس میں تقوی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر بھی میں نے ایک دفعہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھئی قرآن پاک میں اللہ نے تقوی کا تذکرہ کتنی دفعہ کیا ہے۔ تقریباً 250 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقوی کا حکم کیا ہے، 250 جگہ۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑا اگر کوئی بات کرے تو وہ تو ایک دفعہ کہے تب بھی وہ بات قابل قدر ہوتی ہے، تب بھی وہ بات قابل اطاعت ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر تقریباً 250 دفعہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ صرف سورہ بقرہ کے اندر 35 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا تذکرہ کیا ہے، 35 دفعہ قرآن پاک میں تقوی کا تذکرہ ہے۔ بھئی آپ ادھر توجہ رکھیں، صرف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 35 دفعہ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ تقوی کتنا ضروری ہے۔ زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا، اپنے دامن کو بے داغ رکھنا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 35 دفعہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا تذکرہ 9 دفعہ کیا ہے، 9 دفعہ۔ پھر اس 9 دفعہ میں 2 دفعہ اور 2 دفعہ بڑے خوبصورت انداز میں تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ایک دفعہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، 2 دفعہ۔ ایک ہی صورت کے اندر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل سے اس بات کا یقین کرو کہ اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر 2 دفعہ اللہ نے اور کہا ان اللہ یحب المتقین، ایک دفعہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک کو تقوی والے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس جب کوئی شخص آتا نصیحت طلب کرنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جملہ اور نصیحتوں کے ساتھ یہ نصیحت ضرور فرماتے تھے، علیک بتقوی اللہ، تقوی کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ۔ پھر آپ نے اس صحابی سے آگے فرمایا فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ سارے دین کے لیے جڑ، سارے دین کے لیے جس طرح جسم کے لیے سر ہوتا ہے وہ تقوی ہے۔ اگر ایک آدمی بڑا بھاری بھرکم ہے، بڑا صحت مند ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا سر نہیں ہے تو وہ کس کام کا؟ وہ تو بیکار ہے، وہ تو مردہ ہے، اس کا سر ہی کٹا ہوا ہے۔ لیکن 5 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، دبلا پتلا ہے، بیمار سا ہے، لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لیکن اس کا سر موجود ہے، دھڑ بھی موجود ہے، تو یہ کام کا ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں
علیک بتقوی اللہ، تقوی کا اہتمام کرو، فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ سارے دین کے لیے سر وہ تقوی ہے۔ ایک آدمی بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پابندی سے پڑھتا ہے، اشراق چاش توابین بھی پڑھ رہا ہے، لیکن تقوی نہیں ہے، جو منہ میں آیا کھا لیا، جو منہ میں آیا بول لیا، جو آیا سن لیا، جو آیا دیکھ لیا، نہ دیکھنے میں پابند ہے، نہ بولنے میں پابند ہے، نہ سننے میں پابند ہے، اس کی ساری زندگی آوارہ گردی سے تعبیر ہے، تو بتائیے اس کی نیکیوں کا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تقوی یہ انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی ضروری صفت ہے۔ اور دیکھیں جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اس کو آدمی اتنی شدت سے، اتنی تاکید سے، اتنی طلب سے مانگتا ہے، اس کی دعا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ایک آدمی نے ہمارے نبی سے پوچھا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون سی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جن دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ایک وہ دعائیں جو فرض نماز کے بعد مانگی جائیں، فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا اللہ اسے رد نہیں کرتے، اور دوسری دعا جو رات کے آخری پہر میں کی جاتی ہے، آخری پہر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو تہجد کا وقت قبولیت کا وقت، سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر زمین پر رکھ کر رگڑ رہا ہو، اللہ کو پکار رہا ہو، سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے۔ اب ہمارے نبی تہجد کا وقت ہے اور آپ سجدے میں ہیں، سجدے میں جا کر تہجد کے وقت میں آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں، آپ بتائیے وہ دعا کتنی اہم ہوگی جس کے لیے ہمارے نبی نے کتنے عظیم الشان وقت کا انتخاب کیا اور کتنے عظیم الشان عمل کا انتخاب کیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تہجد کی نماز میں تو آپ نے دعا کی رب آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، میں دنیا میں زندگی گزاروں تو صحیح لیکن دنیا میں رہ کر اپنے دامن کو داغدار نہ کروں، اور مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے نبی تہجد میں سجدے میں اس دعا کو کر رہے ہیں، بتائیے دعا کتنی اہم ہوگی۔ اور پھر آخرت میں اس کے تقوی متقی انسان کے لیے آخرت میں انعام تو ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے اس کے لیے بڑے انعام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈر کر حرام سے باز رہتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو دو انعام دیتا ہوں، ایک اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہوں، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکال لیتا ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی بڑا پریشان ہوں، بڑا مسئلہ ہے، کاروبار پہ بندش ہے اور کاروبار چل نہیں رہا، روزگار مل نہیں رہا، اور گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہے، بس آپ کو ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ ابھی میرے لیے رزق کے دہانے کھول دے۔ تو عام طور سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے وظیفے لینے کا، وظیفے پڑھنے کا، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہزاروں کی تعداد میں جو وظیفہ ہوگا وہ کر لیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اپنی زندگی سے حرام کو نکال دو، ہر پریشانی سے تمہیں نکال دوں گا۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کا بھی ارشاد نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی سے اسے نکال دے گا، ہر پریشانی سے اسے نکال دے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرما رہے وہاں سے تجھے روزی دوں گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تقوی پر
آج لوگ کتنے پریشان ہیں، کوئی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی گھر کی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ ساس بہو کی بن نہیں رہی، اولاد کی ماں باپ کی بن نہیں رہی، بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی، گھر گھر میں لڑائیاں، گھر گھر میں مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا حل بتا دیا، تم اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے حرام کو نکال دو، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ حرام کو نکال دو۔ ایسا عظیم شان عمل ہے تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے، شہروں کے رہنے والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آج لوگ پریشان ہیں نا کہ جی تنخواہ ہے تو بہت، لیکن اس سے پورت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہے۔ تنخواہ 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے، 15 دن ابھی باقی ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضے لے لے کے ہم تو مقروض ہو گئے، قرضوں تلے دب گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سے زیادہ کام کروں گا، تمہاری تھوڑی تنخواہوں میں برکت دوں گا، تمہاری تھوڑی آمدنی میں برکت دوں گا، تمہاری چھوٹی ملازمت میں برکت دے دوں گا، اگر تم میں ایمان ہو اور تقوی ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے انی لعالم آیتن، میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر میری امت اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اگر میری امت اس ایک آیت کا یقین کر لے، اس کو سمجھ لے، تو وہ ایک آیت میری امت کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پاک سے ڈر کر حرام کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کو تنگیوں سے، پریشانیوں سے نکال دیں گے، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم سب متقی بن جائیں، تقوی زندگیوں میں آ جائے، ہم سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج خصوصاً انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو بڑا موبائل استعمال کرتا ہے، کوئی اکا دکا ہو تو ہو، ورنہ عمومی طور پر بڑے موبائل کو استعمال کرنے والوں کی نگاہیں ناپاک ہو ہی جاتی ہیں، ان کے کانوں میں میوزک کی آواز آ ہی جاتی ہے۔ تو بے شک آج کے دور میں برائی سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، اپنے دامن کو بے داغ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ایسے دور ہی کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میری امت پہ ایک دور آئے گا کہ میرے دین کو مضبوطی سے پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا۔ آپ نے فرمایا اس زمانے میں جو دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا، میری سنت کو لازم پکڑے گا، آپ نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ 50 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ام منہم ام منا یا رسول اللہ، یہ 50 ان میں کے ہوں گے یا ہمارے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل منکم، تمہارے 50 کا اجر ایسے شخص کو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آج اگر کوئی مسلمان، اس کی نگاہیں بے حیائی سے بچ رہی ہیں، اس کی شرمگاہ بے داغ ہے، اس کی آنکھیں بے داغ ہیں، اس کی زبان قابو میں ہے، اس کے کان میوزک سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ پاک کے فرائض پورے کر رہا ہے، نبی کی سنت والی زندگی گزار رہا ہے، تو اسے 50 صحابہ کا اجر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی بازار میں داخل ہو گیا اور بازار میں داخل ہو کر اس نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی یہ دعا بازار میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ، اور 10 لاکھ درجے بلند فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور جنت میں اس کے لیے ایک محل بھی تیار ہو جائے گا۔
یہ 4 انعام ملیں گے صرف اتنے سے کلمے کو بازار میں داخل ہو کر پڑھنے سے، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ ابھی یہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور بازار میں اگر اس کو پڑھا جائے اتنا بڑا بڑا اس پہ انعام ہے، لاکھوں نیکیاں، لاکھوں گناہ معاف، لاکھوں درجے بلند، جنت میں ایک محل جو جنت ہی کے شایان شان ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا انعام اس کلمے پہ کیوں ملتا ہے؟ اگر یہ کلمہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے پڑھے گا اس کو اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی، مسجد کے محراب میں بیٹھ کے پڑھے گا تو بھی اس کو اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی، تو اتنی نیکیاں اس کو بازار میں پڑھنے پہ کیوں ملتی ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنی ساری نیکیاں اس چھوٹے سے کلمے کے پڑھنے پہ اس لیے ملتی ہیں کہ بازار ذکر کا ماحول نہیں ہے، وہ تو غفلت کا ماحول ہے، دنیا داری کا ماحول ہے۔ جو دنیا داری کے ماحول میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ واقعی قابل انعام ہے۔ تو جب ہر طرف فیس بک نے پردے اتار دیے، نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا اور بے غیرت بنا دیا اور برائی میں ڈال دیا، ہماری نوجوان بچیاں بازاروں میں آ گئیں، جب ایسے ماحول میں کوئی اپنی نگاہوں کو بچائے گا، زبان کو بچائے گا، شرمگاہ کو بچائے گا، کانوں کو بچائے گا، اپنے دامن کو بے داغ رکھے گا، برائی سے بچتا رہے گا، اعمال کی پابندی کرتا رہے گا، بتائیے اللہ اس کو کتنا بڑا انعام دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، تقوی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ ہماری آخرت بھی تقوی سے بنے گی، ہماری دنیا بھی تقوی سے بنے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، تقوی والوں کے ساتھ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں علاقے میں بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، یا کسی بہت بڑے اللہ والے کا مزار ہے، تو جس اللہ والے کا مزار ہے وہ اللہ والا کیا تھا؟ اس کو کوئی پر نہیں تھے، وہ ہوا میں نہیں اڑتا تھا، اس پانی پہ نہیں چلتا تھا، اس کو کیوں اللہ والا کہا جانے لگا؟ کہ اس نے اپنے نفس کو کچل کے رکھ دیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچایا، نیکی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا تو وہ اللہ والا کہلانے لگ گیا۔ میرے دوستو، اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، کوئی ہم سے گناہ نہ ہو، کوئی ہم سے برائی نہ ہو، اور جب ہم متقی بن جائیں گے اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ ہمارے نبی نے ایک شخص سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، عبداللہ جب تو حرام سے بچے گا تو تو دنیا کا سب سے بڑا اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ والا بننا کیا مطلب؟ اللہ والا بننے کے لیے کوئی پر نہیں لگتے، آدمی ہوا میں نہیں اڑتا، حرام سے بچ کے زندگی گزارتا ہے، اسی کو اللہ والا کہتے ہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچو، سب سے بڑے بزرگ بن جاؤ گے، سب سے بڑے نیک اور اللہ والے بن جاؤ گے۔ تو بھائی میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے، کہ بھائی گزاریں گے نا انشاءاللہ، زبان سے بھی، کان سے بھی، آنکھوں سے بھی، سارے وجود سے کوئی اللہ کی نافرمانی صادر نہ ہو، اور دل بھی پاک ہو۔ دل کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے، دل کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی ایسا کوئی گناہ نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دل کے گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر ہے، اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے نیک سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض دفعہ یہ گناہ انسان کو مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اکثریت اس میں مبتلا ہے، دیندار بھی مبتلا ہیں، دنیا دار تو ہیں ہی مبتلا۔ جو لوگ نماز کے پکے پابند ہیں، فجر میں بھی اذان سے پہلے آ کے پہلی صف میں تسبیح پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑے تبلیغ میں بڑے پھرنے والے اور بڑی قربانیاں کرنے والے، سفر پہ سفر کرنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے اور مدرسے میں زندگیاں کھپانے والے، ان کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ آخر میں نے اتنے سال جو لگائے ہیں تو میں سے اچھا ہی تو ہوا، اور کیا ہوا۔
میں نے اتنے رگڑے کھائے، یہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یقیناً میں ایسے اچھا ہوا، اور یہ مجھ سے کمتر ہوا، یہ مجھ سے حقیر ہوا، یہ تو فاسق فاجر ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعے پہ بھی کبھی کبھی آتا ہے، جمعے پہ بھی نہیں آتا۔ یہ دل کا گناہ ہے، اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا، اوروں کو حقیر جاننا۔ اور اگر غور کریں تو شیطان جو شیطان ہوا، شیطان جو مردود ہوا، اس لیے نہیں کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، اس لیے نہیں کہ اس نے ذکر نہیں کیا تھا، تلاوت نہیں کی تھی، بلکہ شیطان مردود ہوا اس لیے کہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر کہنے لگ گیا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ بات اللہ کو بہت بری لگ گئی۔ اور دل کا ایک گناہ حسد ہے، حسد ہے۔ یہ جیسے دنیا داروں میں ہوتا ہے ایسے ہی دینداروں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کی آواز میری آواز سے زیادہ اچھی ہے تو میرا اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کسی کا بیان میرے بیان سے اچھا، میرا دل جل رہا ہے، کسی کی عزت میری عزت سے زیادہ، میرا دل جل رہا ہے، کسی کی دکان پہ گاہک میری دکان سے زیادہ، میرا دل جل رہا ہے، کوئی میرے سے زیادہ ذہین ہے، طلبہ پڑھتے ہیں نا مدرسے میں، کوئی زیادہ ذہین طالب علم ہے، دوسرا اس سے ذرا کم درجے کا ہے، استاد اس کو زیادہ شاباش دیتا ہے، اس کو ذرا کم شاباش دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ذہن کا کمزور ہے، وہ ذہن کا تیز ہے۔ تو جس کا ذہن کمزور ہے وہ ذہین کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہوتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ کبھی اس کی بھی پٹائی ہو جائے تو یہ دل میں خوش ہوتا ہے، ہمیشہ استاد مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، اچھا ہوا آج اس کی بھی۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ دل کا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنا، باطن کے گناہوں سے بھی بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بچو، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ تو بھئی کیا خیال ہے، گناہوں سے بچیں گے نا انشاءاللہ، تقوی والی زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا تقوی آئے گا کہاں سے؟ گناہ کیسے چھوٹ جائیں گے، گناہوں سے نفرت کیسے ہو جائے گی، گناہ زندگی سے کیسے نکل جائیں گے، اس کا طریقہ بھی اللہ ہی نے تجویز کیا ہے۔ یہ عقل سے تجویز کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ نے اس کا طریقہ تجویز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ اللہ میاں کیسے بن جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ وقت گزارو، سچوں کے ساتھ چپک جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ ان کی سچائی، ان کے تقوی، ان کے توکل، ان کی صفات کی برکت سے اللہ تمہیں بھی سچا بنا دے گا، تمہیں بھی متقی بنا دے گا۔ چنانچہ یہی مشاہدہ ہے حضرات صحابہ کرام کو اتنا بڑا تقوی حاصل ہوا، اتنا بھاری بھرکم ایمان حاصل ہوا ہمارے نبی کی صحبت کی برکت سے، اور تابعین کو صحابہ کی صحبت سے، تب تابعین کو تابعین کی صحبت سے، یہی سلسلہ آج تک جاری ساری ہے۔ تقوی فرض عین ہے، اور تقوی کے حصول کا طریقہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے فضائل اعمال۔ وہ اصل میں کئی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک کتاب ہے فضائل تبلیغ۔ فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آگے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اس مفسرین کرام فرماتے ہیں اس جگہ سچوں سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں، مشائخ صوفیہ ہیں، اہل اللہ ہیں، مشائخ ہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے، ان سے تعلق کی برکت سے، ان سے رابطے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو متقی بنا دیتے ہیں۔ تو بھئی میں بھی، آپ بھی، ہم سب اس کی نیت کریں، متقی بنیں گے، اہل اللہ سے جڑیں گے،
متقی بنیں گے، اہل اللہ سے جڑیں گے، اہل اللہ سے تعلق رکھیں گے، جہاں کہیں صاحب نسبت لوگ میسر ہوں، اہل اللہ میسر ہوں، بس ان کے ساتھ چپک جائیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے پاک زندگی عطا فرما دیں گے اور نیکی والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اور جو پچھلی زندگی میں ہم سے گناہ ہو گئے اس پہ توبہ کر لیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہوں جتنی پوری روئے زمین کے مٹی کے ذرات ہیں، اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ ساری زمین کی مٹی کے ذرات، اتنے گناہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اس مسجد کی ادھر ادھر سے جھاڑو دے کے کوئی مٹی جمع کر لیں، اتنی سی مٹی ہو جائے گی۔ اسی کے ذرات کو اگر آپ گننا شروع کریں، زندگی گزر جائے، اس کے ذرات نہ گن پائیں ہم، اتنے اس کے ذرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری روئے زمین کی مٹی کے ذرات کے برابر بھی اگر تم سے گناہ ہو گئے، اگر تم نے سچی توبہ کر لی، پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھئی سچی توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سچی توبہ کر لیں اور آگے نیکی والی زندگی گزارنے کا عزم کر لیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔